ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 26 اور 27 آیات میں یوں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ 5 دنوں میں خدا نے دیگر چیزوں کو بنایا۔ 6 دن میں پہلے خدا نے ہوا کے پرندوں اور زمین کے چوپایوں اور رینگنے والے جانداروں کو بنایا۔ تو ان کو بنانے کے بعد آخری کام انسان کو بنانے کا کیا۔ 6 دن میں صرف اکیلا انسان نہیں بنا، بلکہ خشکی کے تمام جاندار 6 دن میں ہی بنائے گئے۔ ان کو بنا لینے کے بعد خدا نے یہ الفاظ کہے جو ابھی ہم نے تلاوت کیے ہیں، کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ تو آج ہم ذرا یہ سمجھنے جا رہے ہیں کہ یہ خدا کی صورت اور یہ شبیہ کیا ہے۔ خروج 20 باب میں جب خدا مصر سے بنی اسرائیل کو نکال لانے کے بعد پہاڑ پر، جس کو کوہ سینا بھی کہا جاتا ہے اور کوہ حورب بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر خدا اترا اور خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کلام کیا، تو وہاں پر آگ ہی آگ پہاڑ کے اوپر دکھائی دے رہی تھی۔ تو پورا واقعہ لکھا ہے کہ پہاڑ کوئلے کی طرح دہک رہا تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے کوئی صورت نہیں دیکھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے استثناء 4 باب کی 12 آیت میں بنی اسرائیل سے فرما رہے تھے، اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تمہارے ساتھ کلام کیا، تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی، فقط آواز ہی آواز تھی۔ تو فقط جب آواز ہی آواز انہوں نے سنی، تو اس کا مطلب ہے کوئی صورت خدا نے وہاں پہ ظاہر نہیں کی۔ لیکن اس کے کچھ دن بعد پھر ایک اور واقعہ ہوا، وہ میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں۔ تو یہاں پر خدا کلام کر رہا تھا عوام الناس کے ساتھ۔ گنتی غالباً 16 باب میں بھی خدا نے مقدس ہارون سردار کاہن اور ان کی بہن مقدسہ مریم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ باقی نبیوں کے ساتھ تو میں رویا میں بات کروں گا، لیکن میرا بندہ موسیٰ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ میں روبرو بات کرتا ہوں۔ موسیٰ کے ساتھ تو روبرو بات خداوند کرتے تھے، لیکن عوام الناس کے ساتھ جب کلام کیا تو وہاں پر اپنی صورت ظاہر نہ کی۔ اس سے بھی اسرائیلی بہت ڈر گئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ آئندہ خدا ہمارے ساتھ کلام نہ کرے، ورنہ ہم دہشت سے مر جائیں گے۔ تو خدا کی بات سنا کر اور تو ہی ہمارے ساتھ بیان کیا کر، کیونکہ جب خدا اپنے نور اور جلال میں ہو تو کوئی مخلوق اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 18 آیت میں بھی لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی اس کے جلال یا اس کے نور کی حالت میں اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جس کی گواہی پہلا تیموتھیوس 6 باب کی 16 آیت سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ وہاں پہ کلام مقدس کہتا ہے، بقا صرف اسی کو ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا
اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ واضح ہوا کہ خدا کو اس کے نور کی تجلی میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ حورب پہاڑ پر ظاہر ہونے کے بعد، جس طرح کہ وہاں میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، کچھ دنوں بعد خدا نے اپنی صورت بنی اسرائیل کے کچھ خاص لوگوں کو دکھائی۔ خروج 24 باب 9 سے 11 آیات میں لکھا ہے، تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے۔ اوپر کہاں؟ پہاڑ پر۔ اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ خدا نے باقاعدہ ان کی دعوت کی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ 70 بزرگوں کو اور ہارون کو اور اس کے بیٹوں کو جو کاہن بنائے جانے کو ہیں، ان کو میرے پاس اوپر لے کے آ۔ تو یہاں پر ہمیں صورت نظر آتی ہے، پاؤں کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاؤں انہوں نے دیکھے کہ پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا، اور وہ نیلم آسمان کی مانند شفاف تھا۔ تو یہاں کچھ نظر یہ آتا ہے کہ آسمان پر خدا کے تخت کا جو اظہار ہے وہی ان کو پہاڑ پر نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح حزقیل نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی 26 سے 28 آیات میں حزقیل نبی بھی خدا کی تخت کا جلوہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں، یعنی جو خدا کے تخت کے نیچے 4 جاندار ہیں، ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی۔ نیچے 4 جاندار ہیں، 4 جانداروں کے اوپر خدا کا تخت ہے، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی۔ ہاں جی، آیا نظر نیلم کا پتھر؟ وہی جو بنی اسرائیل کے ان 70 بزرگوں اور موسیٰ اور ہارون اور ان کے 2 بیٹوں نے دیکھا تھا، وہی نیلم کا پتھر کا تخت جو ہے یہاں پر پھر حزقیل نبی کو بھی دکھائی دے رہا تھا، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا۔ تو خداوند کے جلال کا اظہار کس صورت میں ہوا جی؟ ایک انسان کی سی شبیہ، انسان کی سی شبیہ اس پر نظر آ رہی تھی۔ اب یہاں تو اکیلے حزقیل نبی خدا کی صورت دیکھ رہے تھے، لیکن خروج 24 باب میں جو واقعہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو سردار کاہن تھے، ان کے 2 بیٹے جو سردار کاہن کے جونیئر کاہن تھے، اور 70 بزرگ، کل 74 آدمی تھے جو خدا کی صورت وہاں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ خدا کی کوئی صورت ہے، اور حزقیل نبی کو دکھایا گیا کہ خدا کی صورت ویسی ہی ہے جیسی انسان کی صورت ہے۔ تو یہ 74 آدمی اس بات کے گواہ ہوئے کہ خدا کی صورت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ذرا شبیہ کی، کیونکہ پیدائش پہلے باب کی 26-27 آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے۔ تو اب ہم اس شبیہ کو ذرا سمجھیں، شبیہ کیا ہوتی ہے؟ شبیہ دراصل آئینے میں دکھائی دینے والے عکس کو کہا جاتا ہے۔ عکس یا شبیہ سایہ نہیں ہوتا، یہ فرق سمجھ لیں۔ سایہ روشنی کی راہ میں کسی چیز کی رکاوٹ آنے سے سایہ بنتا ہے۔ تو اگر فرض کریں میرے سامنے سے لائٹ میرے اوپر گر رہی ہوگی تو میرے پیچھے اس کا سایہ بنے گا، اس کو اور یا اگر اس سائڈ سے میرے اوپر روشنی آ رہی ہو تو اس سائڈ پہ سایہ بنے گا۔
تو سایہ تاریکی کا نام ہے جو کہ روشنی کی راہ میں کسی چیز کی، کسی جسم کی رکاوٹ کے سبب سے بنتا ہے، وہ سایہ ہے۔ سایہ دراصل اندھیرے کا نام ہے جو اس جسم کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن عکس جو ہے، عکس کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ عکس یا شبیہ صورت میں بنتی ہے کہ کسی جسم کے اوپر روشنی پڑتی ہے، اس سے منعکس ہو کر وہ آئینے کے اندر جاتی ہے، اور آئینے کے اندر اس کا جیسی اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، جتنی اس کی قد و قامت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کا عکس یا اسی طرح کی شبیہ آئینے کے اندر بن جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے شبیہ۔ تو مثال کے طور پر میں اپنی ہی بات کرتا ہوں، اپنی مثال پیش کرتا ہوں آپ کو، کہ جب میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو آئینے میں مجھے کوئی دوسری شخصیت، کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا، بلکہ آئینے کے اندر میں ہی ہوتا ہوں، وہ میری ہی شبیہ یا میرا ہی عکس ہوتا ہے۔ میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو عکس کا ہاتھ بھی ہلتا ہے، میں بولتا ہوں تو جو کچھ میں بولتا ہوں عکس بھی وہی کچھ بولتا ہے، اور عین اسی وقت بولتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ میں بولوں تو وہ سن لے تو اس کے بعد عکس بولے، نہیں، جیسے جیسے میں جو کچھ بول رہا ہوتا ہوں وہی کچھ عکس بول رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آئینے کے اندر جو عکس نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہو بہو میری ہی صورت و شبیہ ہوتی ہے، کوئی دوسرا شخص یا کوئی دوسری شخصیت نہیں، یا میرا کوئی خیال، کوئی میرا تصور یا کوئی میرا ارادہ نہیں، بلکہ بعین وہ میں خود ہی ہوتا ہوں۔ اس وقت بھی جو یہ ویڈیو میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی عکس ہی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عکس ہی ہے۔ یہ ایک سیکنڈ میں 30 سے 35 عکس یا تصویریں آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ میری آواز بھی کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، تو یہ تصویریں ہی میری لے رہا ہے جس سے یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ تو اسی طرح ہر ایک ویڈیو بنتی ہے۔ تو صورت یا شبیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آئینے کے اندر یا کیمرے کے اندر نظر آنے والی صورت، تو وہ بعین اسی شخص کی صورت اور شبیہ ہوتی ہے۔ تو اب ان تمام باتوں کو، ان تمام بنیادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم آتے ہیں ذات مسیح کی طرف۔ کولوسیوں پہلے باب کی 15 آیت میں مسیح کا ذکر کرتے ہوئے کلام کہتا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ باقی تمام مخلوقات ہیں مگر مسیح کو مخلوق نہیں کہا گیا، مسیح کو مولود کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ذات خدا میں سے نکلی ہوئی ذات ہے۔ اس کو کبھی کہیں پر بھی مخلوق نہیں کہا گیا۔ ہم مخلوق ہیں، باقی جاندار مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، وہ سب مخلوقات ہیں، روحیں مخلوق ہیں، لیکن ذات مسیح مولود ہے۔ تو لوکا پہلے باب کی 35 آیت میں بھی فرشتے نے مقدسہ مریم سے گفتگو کرتے ہوئے اور مسیح کی پیدائش کی بشارت دیتے ہوئے ان کو مولود مقدس ہی کہا تھا۔ اسی طرح دوسرا کرنتھیوں کی 4 باب کی 4 آیت میں بھی لکھا ہے، مسیح خدا کی صورت ہے۔ عبرانیوں پہلے باب کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک یوں بیان کیا گیا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے طرح بطرح اور حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ تو یہ ہے جی خدا کی صورت یا شبیہ یا عکس جس کے مطابق ہمیں بنایا گیا تھا۔ پرتاؤ ہندی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی پلٹاؤ ہے۔
اس کا مطلب بھی آئینے میں دکھائی دینے والا عکس ہے، کیونکہ آئینہ جو ہے وہ ہماری طرف سے آئینے کی طرف جانے والی روشنی کو ہی ہماری صورت بنا کر ہماری طرف پلٹاتا ہے۔ جیسے اب میرا چہرہ کیمرے کی طرف ہے، لیکن کیمرے میں جو کچھ عکس بن رہا ہے اس کا رخ میری طرف ہے، تو آئینے میں اسی طرح صورت بنتی ہے۔ تو مسیح کوئی اور نہیں، کوئی دوسرا نہیں، بلکہ بعین ذات خدا کا عکس ہے، وہ ذات خدا کا نقش ہے۔ جیسے پرانے وقتوں میں انگوٹھی کا نقش ہوا کرتا تھا، یا آج کل مہر یا سٹیمپ بنائی جاتی ہے، تو جو کچھ مہر پر یا سٹیمپ پر بنا ہوتا ہے وہی بعین کاغذ پر چھپ جاتا ہے۔ تو مسیح اس طرح خدا کی چھپی ہوئی صورت یا خدا کے چہرے کا پلٹاؤ ہے، وہ اس کا عکس ہے، اس کی ذات کی شبیہ ہے۔ تو فرق صرف یہ ہو گیا ہے کہ ذات خدا جو نور اور جلال میں تھی، اس نے جسم اختیار کیا اور انسانوں کے مشابہ بنا، جس کو ہم جسم میں مسیح کہتے ہیں۔ جسم میں آنے سے پہلے بھی مسیح کا وجود تھا، جس طرح کہ دوسرا پطرس کے پہلے باب کی غالباً 35 آیت کہتی ہے کہ اس کا علم بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ تو وہ ذات تو پہلے تھی، تو اسی صورت پر وہ جو خدا کی صورت تھی اس کے مطابق ہم انسان بنائے گئے ہیں، جو خدا نے پیدائش پہلے باب کی 26 اور 27 آیت میں کہا تھا کہ انسان کو ہم اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں گے۔ تو یہ تھی خدا کی صورت اور یہ تھی خدا کی شبیہ، یعنی ذات مسیح، جس کے مطابق انسان کو بنایا گیا۔ پس مسیح کسی بھی انسان یا انسانوں سے ہرگز ادنا نہیں، بلکہ اعلیٰ و ارفع ذات ہے۔ وہ مسیح کی صورت تھی جس کے مطابق انسان کو بنایا گیا، وہ مسیح کی صورت تھی۔ تو جس کی صورت پر تمام بنی نوع انسان بنائے گئے، وہ ذات کس قدر عالی مقام ہے۔ ہاللیلویہ۔